بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پنجابی کی کہاوت تو آپ سب نے سنی ہوگی، اللہ نے بنائی جوڑی ایک انا تو دوسری کوڑی۔ یہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی گھر والی نے جو تماشا بنایا ہے، یہ اس ملک کا یہ تماشا بڑی دیر سے بنا رہے ہیں۔ جب سے یہ جوڑی بنی ہے، پاکستان کی سیاست، پاکستان میں گورننس، اس کا اپنے مفاد کی خاطر تہ و بالا کر دیا ہے۔ اسی مصوفہ نے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پنجاب میں پنکی گوگی کا راج تھا، ہر چیز کی سودے بازی تھی، ہر پوسٹنگ ٹرانسفر کا ریٹ تھا، ایک بازار اور ایک منڈی لگا کرتی تھی جس کو پنکی اور گوگی جو تھی وہ چلاتی تھی۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ پنجاب میں بلکہ وفاق میں وزیر اعظم شوہر کے ہوتے ہوئے خرید و فروخت، اس کے عہدے کا ناجائز استعمال، کبھی ہیروں کی انگوٹھیوں کے ساتھ، کبھی پلاٹ اور زمینوں کے سودے، کبھی 190 ملین کو کھانے کے لیے اس کی ایک یونیورسٹی کا جھانسا، یعنی اللہ کے نام پر بنائی گئی یونیورسٹی ایک کرپشن کے پیسے سے بننی تھی۔ اور یہ اس خاتون جو کہ بڑی ایمبیشیس ہے، بشرا بی بی ایک بڑی ایمبیشیس خاتون ہے، ان کا ماضی گواہ ہے اور ان کا ماضی اس سے بھرا پڑا ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے یہ شادی اسی لیے رچائی کیونکہ یہ سیاست اور پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو پنجاب اور وفاق میں انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور اب میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ پہلے چند وکلا کے ہاتھوں میں تھی، اس نے پی ٹی آئی کی سیاست کی تباہی کی، اور اب ان چند گھریلو خواتین کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کی باغ دوڑ ہے۔ اور یہ نند بھابھی اور ان خواتین نے اس پارٹی پر قبضے کے لیے یہ کھیلنا شروع کیا ہے۔ کل والا بیان شرم آنی چاہیے کہ جس ملک میں دکھاوے کے لیے، ڈرامہ کے لیے، شوبدہ بازی کے لیے آپ ننگے پاؤں جایا کرتے تھے، اس ملک سے آپ جیبیں بھر کر لایا کرتے تھے۔ ان جیبوں میں گھڑیاں، ہار اور نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا، اور ننگے پاؤں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور آتے ہوئے تحفوں سے جیبیں بھرتے تھے، جن کا کھاتے تھے، جن کے اربوں کے تحفے بیچے ہیں۔ شرم ہونی چاہیے۔ اگر اس وقت سعودیہ یا اس کا حکمران آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے تو ان کے تحفے تو آپ کو بہت اچھے لگتے تھے۔ ہر چوتھے مہینے آپ جاتے تھے اور تحفوں سے جہاز بھر کے لے آتے تھے۔ پھر اگر ان کے حکمران اچھے نہیں تھے تو ان کی گاڑی کے ڈرائیور کیوں بنے؟ ان سے ذاتی استعمال کے لیے جہاز سے لے کر کیا کیا نہیں مانگا آپ نے؟ پاکستان کے تعلقات کو آپ داؤ پہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کے تعلقات کو، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا وہ جو دلی تعلق ہے، جو ایک وابستگی ہے، اس کو آپ مذاق اڑاتے اور ایک اپنی سیاست کے لیے ایک جھوٹ پر بیانیاں بنانا آپ کی عادت ہے، اور جھوٹ کا بیانیہ آپ کا کیونکہ بکتا رہا، آپ بیچتے ہیں، کبھی سائفر کی شکل میں، کبھی آئی ایم ایف کی ڈیل رکوانے کی شکل میں، کبھی سعودیہ پر الزام، کبھی چائنا کو نشانہ بناتے ہیں۔ خصوصاً پی ٹی آئی کا نشانہ وہ دوست ممالک ہیں جو مشکل ترین حالات میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے چائنا پر اور ان کے دیے گئے پروجیکٹس پر کرپشن کا الزام لگایا، صرف اس لیے کہ چائنا سے تعلقات خراب ہو، پھر اس پہ معافی بھی بعد میں مانگی۔ اسی طرح
سعودیہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جان بوجھ کر اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے ان کے ایک رہنما مروت، انہوں نے یہ بیان دیا، اور وہ بیان بھی انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد دیا، اور اب ان کی گھر والی جو ان کی جان نشین ہے، جس نے اس پارٹی پر اور پھر اس کے بعد اس ملک پر حکومت سے قبضہ کرنے کا جس کا خواب ہے، اب اس نے یہ بیان دیا ہے۔ اور یہ انہی ممالک کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے دوست ملک ہیں، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ وہی کام کیوں کرتے ہیں جس کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے ہر غریب آدمی سے لے کے پاکستان میں کاروبار اور رہنے والے ہر آدمی کو ہوتا ہے؟ یعنی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے، غریب کا چولہا نہ چلے۔ آپ سعودیہ کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہاں پر 35 لاکھ لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں۔ وہاں وہ جو ہر مشکل دور میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مسلم ملک کے طور پہ، وہ ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں۔ آپ چائنا پر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو ان کا رول ہے وہ نہ رہے، تاکہ پاکستان پھر ڈیفالٹ اور پاکستان کے غریب کا چولہا بند ہو۔ یہ کھیل جان بوجھ کے کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بعد کھیلا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنی رہائی کے لیے ہر چیز تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو لاک ڈاؤن کر دوں گا، بند کر دوں گا، آگ لگا دوں گا، اور آپ کے رہنما کہتے ہیں کہ اس ملک پہ بے شک ایٹم بم گر جائے، بانی پی ٹی آئی چاہیے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پاکستان کے دوستوں پر الزام لگا کر جان بوجھ کر پاکستان کو مشکل میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ کس ایجنڈے کی خاطر؟ اور جو آپ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ ان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا ہے، وہ الزام نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ان کی گھر والی گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے، وہ دنیا کا مشہور ترین یہودی خاندان ہے۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی کے بچے اسی گھرانے میں پرورش پا رہے ہیں، بیٹے بھی اور وہ بیٹی بھی جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہودی خاندان کیا کیا نہیں ان کے لیے کرتا، فنڈنگ نہیں کرتا، فنڈنگ کے علاوہ پوری انٹرنیشنل لابنگ نہیں کرتا۔ کبھی کوئی مشکل کوئی چیز ہو تو وہ بیوی جو کہ لوگوں کے سامنے طلاق یافتہ ہے یا جس کو چھوڑ دیا گیا جمائمہ خان، وہ ٹویٹ سے لے کر ہر امداد کے لیے اپنے سابق شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کیسا ریاست مدینہ ہے؟ یہ کیسی آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ سعودیہ کو تو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے سابق سسرال جہاں آپ کے بچے ہیں ان کو آپ نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آج بھی وہ یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام صرف اس لیے نہیں ہے، آج بھی بین الاقوامی طور پر امریکہ میں جو لوگ بانی پی ٹی آئی کی لابنگ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو اسرائیل کی لابنگ کر رہے ہیں، جو اسرائیل میں فلسطینی شہید بچوں پر ہونے والا جو ظلم ہے اس کی بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ الزام حقائق پر مبنی ہے، یہ الزام ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جس کو آپ لے کر بڑھ رہے ہیں، اور اسی ایجنڈے میں آپ پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلم ممالک ہوں یا چائنا جیسے دوست ہوں۔ پاکستان میں معیشت کو آپ تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اور یہ سب کچھ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بشرا بی بی نے اکیلے کیا ہے، نہیں، ایک ایک لفظ یہ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ وہ فرسٹریشن ہے جو اب اپنے گناہوں کی سزا
سے بچنے کے لیے کی جا رہی ہے. لاک ڈاؤن کر دو, آگ لگا دو, IMF کو خط لکھ دو, سائفر لہرا دو, سعودیہ چائنا پر الزام لگا دو, کسی طرح تمہیں رہائی ملے. کوئی NRO نہیں ملے گا. کوئی ایسا احتجاج جو پاکستان میں فساد برپا کر سکے انشاءاللہ تعالی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز, ریاست پاکستان اس قابل ہے کہ کسی بھی فساد کو, کسی بھی انتشار کو روک سکے. احتجاج ہر ایک کا حق, مگر احتجاج قانون کے دائرے میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم یا پاکستان کا آئین واضح, احتجاج کریں, فساد نہیں کرنے دیں گے, انتشار نہیں پھیلانے دیں گے, دوست ملکوں پر الزام نہیں لگنے دیں گے, پاکستان کی معیشت کو میں رخنا نہیں ڈالنے دیں گے. پاکستان نے بڑی مشکل سے پھر ایک دفعہ پٹری پہ چڑھا ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے, سٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین ہے, روپیہ تکڑا ہوا ہے, دوست ممالک یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور آپ ہر آئے دن فساد, انتشار, لاک ڈاؤن, جلسے بند, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اور ان کے ساتھی, وہ KPK کا وزیر اعلیٰ ہو, وہ کان کھول کے سن لے. اس کو جو ڈھیل دی گئی ہے وہ ایک حد تک ہوگی. وفاق کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں, اور کوئی صوبہ اگر یہ سمجھے گا کہ وہ وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے اپنے وسائل سے, تو یہ پاکستان کا نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ پاکستان کی ریاست اور وفاقی حکومت اجازت دے گی. اس بیان پر کیوں منہ بند ہے PTI کے لوگوں کا؟ کیوں وہ کنڈیم نہیں کرتے؟ یعنی آپ لوگ وہ ہیں جو ننگے پاؤں لوگوں کو دکھانے جاتے تھے, لیکن مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے نعرے بازی کرتے تھے, شور کرتے تھے, جس کا حکم, جس میں تو جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا. یعنی اگر آپ احترام کرتے تو وہاں نعرے لگاتے, اگر احترام کرتے تو ننگے پاؤں جاتے اور واپس جیبیں بھر کے اس میں ہار گھڑیاں لے کر آتے, اور اگر آپ احترام کرتے تو آج سعودیہ پر الزام لگاتے. نہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے. اور اگر یہ سیاست اسی طرح اس خواتین کے ہاتھ میں رہی تو ان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. کتنے